امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے۔ امام جعفر کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن اسماعیل کی وفات امام جعفر کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ جب امام جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں ہی امامت رہنی چاہیے۔ یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے، لیکن اثنا عشری نہ تھے۔ جن لوگوں نے امام جعفر کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی۔ اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بوہری ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملے کر کے اس شیعہ اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوہریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان و یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے، البتہ ان کے ہاں دائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ دور میں برہان الدین ان کے دائی ہیں، جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا۔ آگے چل کر بوہریوں کے ہاں بھی دو فرقے ہوئے، داؤدی اور سلیمانی۔ ان کا اختلاف محض علاقائی ہے۔ داؤدی بوہریوں کے دائی ہندوستان ہوتے ہیں اور گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانی بوہریوں کے دائی یمن میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی ہیں۔ پاکستان میں بھی سلیمانی بوہریوں کی ایک قلیل تعداد ہے۔ داؤدی بوہری کے لوگ بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرد مخصوص ٹولی اور لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص حجاب کرتی ہیں، جبکہ سلیمانی بوہری پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ اب بات کرتے ہیں بوہری فرقہ کے عقائد و نظریات کی۔ واضح رہے کہ بوہری فرقہ کا نظریاتی تعلق شیعوں کے اسماعیلی مستالوی فرقہ سے ہے، جس کا مرکز کتب تاریخ کے مطابق یمن سے احمد آباد ہندوستان منتقل ہوا، جہاں وہ اپنے مخصوص کاروبار کی وجہ سے، جو کہ تجارت ہے، بوہرے کہلائے۔ اس فرقہ کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاف فقط فروعی مسائل ہی میں نہیں، بلکہ بہت سے بنیادی عقائد میں بھی ہے۔ مثلاً توحید کو ہی لے لیجئے۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، مگر اسماعیلیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی صفت سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات در حقیقت آئمہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا اقرار کرنا شرک ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر زاہد علی صاحب اپنی کتاب تاریخ فاطمی مصر میں رقم تراز ہیں، مبدع سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور وہ کسی صفت یا نعت سے موصوف و مانوط نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کسی صفت سے موصوف کرنا گویا اس کی ذات میں کثرت ثابت کرنا ہے، جو شرک کے مترادف ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اسماعیلی بوہریوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مولانا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ معصوم ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مخلوق میں کسی کو ان جیسا مقام حاصل ہے۔ اس کے برعکس اسماعیلیوں کے نزدیک انبیاء اکرام سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، اور ان کا آئمہ کا درجہ بھی انبیاء اکرام سے بڑھا ہوا ہے۔ دور سطر میں امام خدا کے الہام سے حسب ضرورت اپنی جگہ پر اپنے نائبوں کو مقرر کرتا ہے، جو مستودہ یعنی انبیاء کہے جاتے ہیں، اور جن میں مشہور آدم، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ اور جعفر بن منصور الیمن لکھتا ہے، تمام انبیاء کی حد تنزیل ہے، ان کی شریعتوں میں اختلاف اور شبہ پایا جاتا ہے۔ ان سے گناہ صادر ہوئے کیونکہ انہوں نے ایسے مراتب طلب کیے جن کے وہ مستحق نہ تھے۔ وہ سب غیر معصوم تھے، ان میں حضرت بھی شامل ہیں، بخلاف اس کے کہ آپ کے وسیع مولانا علی اور آپ کی نسل میں جتنے آئمہ ہوئے ان کی حد تعویل ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔
مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول، مگر فرقہ اسماعیلیہ کے امام معزز سے منقول 7ویں دعا، جسے اسماعیلی شنبہ یعنی ہفتہ کے روز پڑھتے ہیں اور اسے نہایت متبرک سمجھتے ہیں، اس میں امام محمد بن اسماعیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ 7ویں امام ہونے کے علاوہ 7ویں وصی، 7ویں ناطق اور 7ویں رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام سے عالم الطبائع کو ختم کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو معطل کیا۔ یہ لوگ صحابہ کرام سے بھی بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا کے تمام صحابہ کرام پاک باز، سچے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور قطعی جنتی ہیں، مگر اسماعیلیہ یعنی بہری اور آغا خانی چونکہ امامیہ کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے بنیادی عقائد میں صحابہ سے بغض اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ہے، یہاں تک کہ اکابر صحابہ کرام کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں، عمومی طور پر ائمہ سے متعلق ان کے عقائد یہ ہیں: ان کا درجہ رسول اللہ کے برابر اور دوسرے نبیوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ امام حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ امام کو شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا اختیار ہے۔ ائمہ خدا کے اوصاف سے موصوف ہوتے ہیں۔ اماموں کو اللہ کی طرف وحی آتی ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا قصد و ارادہ کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے، اسی کے وجود کی برکت سے زمین برقرار ہے، ورنہ وہ متزلزل ہو جائے۔ امام مذہبی اور سیاسی دونوں حکومتوں کا مالک ہوتا ہے۔ زمین کے ہر حصے پر وہ حکومت کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ نبی یا رسول کا کام یہ ہے کہ وہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے اور بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور اس کا نام کلام الہی رکھتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ قول اثر کر جائے اور وہ اسے مان لیں۔ نبی کریم نے اس کا ظاہر بیان کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت صامت کے اس کا باطن بیان کیا، جو مقصود اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔